حضرات گرامی، شعبان المعظم دا مہینہ اپنے اختتام نو پہنچ رہا ہے۔ شعبان المعظم دی 26 تاریخ ہے اور 2-3 دن بعد رمضان المبارک دی آمد ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی شعبان المعظم دی 28 یا 29 تاریخ سی جدوں آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا جس دے اندر رمضان المبارک دے فضائل بیان کیتے تاکہ لوگاں وچ شوق، ذوق اور جذبہ پیدا ہوئے۔ تو اس لئی استقبال رمضان لئی، رمضان شریف دا استقبال کرن دی نیت دے نال اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی اس سنت نو ادا کرن لئی کہ آپ نے رمضان شریف تو پہلے شعبان دے آخری دناں وچ ترغیب دلائی سی، تو اج دا جمعۃ المبارک اسی اسے مقصد لئی یہ نشست رکھنے ہاں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کردے نے، حضور نے فرمایا، لوگو تواڈے تے ایک ایسا مہینہ سایہ کرن والا ہے، ایک مہینہ آ رہا ہے، سایہ کر رہا ہے، سایہ فگن ہو رہا ہے کہ جس مہینے دے دن دا روزہ تواڈے تے فرض ہے اور رات دا قیام، رات نو نماز پڑھنا، نوافل تراویح وغیرہ، فرمایا اے رات دا قیام تواڈے لئی باعث ثواب اور نفل ہے۔ دن دا روزہ فرض ہے، رات دا قیام نفل اور ثواب ہے۔ اور فرمایا اس مہینے وچ ایک نیکی کرن دا اجر 70 گنا زیادہ ہے، ایک نفل دا ثواب 70 فرضاں دے برابر ہے، اور ایک فرض دا ثواب 70 فرضاں دے برابر ہے۔ فرمایا جڑا بندہ اس مہینے وچ کسے روزے دار نو روزہ افطار کرائے گا، دوزخ دی اگ تو نجات پائے گا، اور جس نو اس نے روزہ کھلوایا ہے روزے دار دے ثواب دے برابر ثواب بھی پائے گا۔ آپ نے فرمایا اولہ رحمتن، اے مہینہ جو آ رہا ہے اس دا جو اول ہے یعنی پہلے 10 دن نے اے رحمت دے نے، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور اس مہینے دے جو درمیان دے 10 دن نے وہ بخشش اور مغفرت دے نے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، تے فرمایا رمضان شریف دے جو آخری دن نے، آخری عشرہ ہے، آخری دھاکہ ہے، وہ دوزخ تو آزاد کرن لئی ہے۔ حضور نے فرمایا جو شخص کسی روزے دار نو افطاری کرواوے، زیادہ خرچہ کر کے نہیں، صرف پانی دا ایک گھٹ پلا کے اگر افطار کرواندہ ہے، زیادہ کھلائے گا تو پھر زیادہ ثواب ہے۔ آپ نے کم از کم ثواب دسیا کہ جس نے روزے دار نو صرف پانی دا گھٹ پلایا اور روزہ افطار کروایا، فرمایا اس بندے نو، افطاری کران والے، پانی پلان والے بندے نو، میرے حوض کوثر تو قیامت والے دن سیراب کیتا جائے گا، اور میرے حوض کوثر تو اس نو اس طرح پلایا جائے گا کہ پھر کدے بھی انہوں پیاس نہیں لگے گی۔ فرمایا جڑا بندہ اپنے نوکر دے نال، اپنے ملازم دے نال رعایت کرے گا،
صرف اس لئی کہ اے میرا ملازم روزے دار ہے، اندر کو گھٹ کم لوے گا، زیادہ کھیچل نہیں کروائے گا، اس سوچ دے پیش نظر کہ اے روزے دار ہے، ملازم ہے، روزے دار ہے۔ فرمایا جیڑا مالک اپنے ملازم دے نال رعایت برتے گا رمضان شریف وچ، فرمایا غفر لہ، وہ بھی بخشیا گیا، مالک بھی بخشیا، عتق من النار، دوزخ تو آزادی انہوں بھی مل گئی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مہینے وچ اللہ تعالیٰ کولوں اس دی جنت منگو اور اس دی دوزخ دے کولوں پناہ منگو۔ فرمایا اے مہینہ تے او مہینہ ہے جس دے وچ اللہ تعالیٰ نے شب قدر رکھ چھڈی۔ قرآن حکیم نے بھی فرمایا نا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک اساں اس قرآن نو شب قدر وچ نازل کیتا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تو تانوں کیا پتہ ہے لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اے شب قدر 1000 مہینیاں دی عبادت تو بہتر ہے۔ اس رات دے وچ عبادت کرنا یہ 1000 مہینیاں تو بھی عبادت نمبر لے جائے گی۔ روایت جاندا ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل دے ایک عبادت گزار دی گل سنائی۔ فرمایا بنی اسرائیل پچھے قوم بنی اسرائیل ایک بندہ سی، اوندا نام سی شمعون، تے اس نے 1000 مہینہ اس طرح عبادت کی تھی کہ دن نو روزہ رکھدا سی متواتر مسلسل، تے رات نو شب بیداری کردا سی، رات نو بھی وہ اللہ اللہ کردا سی۔ تو شب بیداری اور دن نو روزے وچوں مشغول رہا تے 1000 مہینہ گزر گیا۔ تو حضور دے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن تے وہ ساڈے کولوں اگے نکل جائے گا۔ دیکھو صحابہ دی سوچ، اج ساڈی سوچ کی ہے، اسی کہنے ہیں دنیا میں اگے نکل جائیے، فلانا بندہ مالدار ہے تو مینوں مال چوکھا مل جاوے، میں اون دے کولوں اگے نکل جاواں، میں عہدے وچ اگے نکل جاواں، میں شہرت وچ اگے نکل جاواں، عزت دنیا دی عزت وچ اگے نکل جاواں۔ ساڈیاں ساریاں کاوشاں تے کوششاں اس دنیا دی خاطر نے۔ انجی تو قرآن حکیم نے سورہ کاف دے آخری رکوع دے وچ مذمت کیتی ہے، اور میں بھلا وہ بندہ تو ویکھیا ہے جن دیاں ساریاں کوششاں ساریاں محنتاں اس دنیا دی خاطر نے، اور وہ سمجھدا ہے کہ میں چنگا کر رہا، آخرت واسطے کوئی کوشش نہیں، دنیا واسطے ہی سارا ٹائم 24 گھنٹے دنیا 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 دنیا۔ تو پھر وہ بندہ جرا نا وہ کی سمجھدا ہے کہ میں بہت اچھا کر رہا۔ اسلام دی نظر وچ، اللہ پاک دی نظر وچ تو اس دنیا دی ویلیو اور قدر ایک مچھر دے پر برابر نہیں، کیونکہ اگر مچھر دے پر دے برابر بھی اس دنیا دی ویلیو ہوندی، قدر ہوندی رب تعالیٰ دے نزدیک، تے اللہ تعالیٰ اپنے دشمن کافراں نو یہ دنیا نہ دیندا، جبکہ انہاں کول زیادہ ہے۔ تو صحابہ کرام دا جو طرز عمل سی وہ قرآن حکیم دی اس آیت دے بالکل مطابق سی کہ قرآن نے فرمایا فاستبقوا الخیرات، نیکیاں دے معاملے وچ ایک دوجے تو اگے نکلو، دوڑ لانی ہے تے ایتھے لاؤ، دنیا دا مال منال تے عہدے مراتب حاصل کرنے واسطے نہ دوڑو۔ فرمایا فاستبقوا الخیرات، خیرات لئی بھلائیاں لئی دوڑو، یا پھر قرآن نے فرمایا ففروا الی اللہ، نس کے اپنے رب دی طرف آؤ، اللہ دی طرف دوڑو۔ تو صحابہ کرام نے جدو سنیا کہ وہ بندہ شمعون ایڈا عبادت گزار سی، مسلسل متواتر، اس نے 1000 مہینے تک روزے بھی رکھدا رہا تے رات نو شب بیداریاں بھی کردا رہا، تے صحابہ نے عرض کی تھی حضور وہ تو بندہ پھر قیامت والے دن ساتھوں اگے نکل جائے گا، کیونکہ ساڑیاں تو اینیاں عمراں ہی نہیں نے جنی ان دی عبادت ہے۔ تو صحابہ کرام دے اس
تبصرے دے اتنے یا اس تعصف دے اتنے اللہ پاک نے پھر سورہ قدر نازل کر دیتی. فرمایا تانوں کی پتہ اے شب قدر کی ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. شب قدر تے 1000 مہینیاں دی عبادت نالوں بہتر ہے. یو شمون نے اگر 1000 مہینے عبادت کیتی ہے حضور دا امت ہی، یہ امت مرحومہ ہے، اس تے رحم کیتا گیا ہے. ایک رات شب قدر دی رات ایک رات عبادت کر لوے یہ اندے نال اگے نکل گیا، 1000 مہینیاں تو بھی بہتر ہو گیا ہے. تو بعض علماء نے فرمایا کہ عرباں دے کول اس ویلے گنتی 1000 تک سی، الف تو اگے گنتی ہی نہیں سی، 1000 تک سی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جتھے جا کے تہاڈی گنتی مک جاندی تسی 1000 تک گن دیو، اگے تہاڈے کول گنتی کوئی نہیں. فرمایا شب قدر وچ اگر تسی جاگو گے عبادت کرو گے تو یہ 1000 مہینیاں دی عبادت نالوں بہتر ہے. کیا مطلب کہ تہاڈی گنتی تو 1000 تک ہے نا، تہاڈی جتھے گنتی مکدی ہے نا اس تو بھی اگے فضیلت ہے اس دی. تو رمضان المبارک دی فضیلت واسطے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ پاک نے او جڑی شب قدر ہے وہ اس مہینے وچ رکھی ہے. ایو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس خطبے وچ ارشاد فرمایا اے شب قدر دا حامل مہینہ ہے. رمضان المبارک شب قدر دا حامل ہے، اس دے اندر شب قدر موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، بخاری شریف دی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی مشہور حدیث ہے، پہلے سنتے رہندے ہو. فرمایا اذا داخل شہر رمضان، جس ویلے رمضان شریف دا مہینہ داخل ہوتا ہے، رمضان شریف دا مہینہ تشریف لے آندا ہے، فتحت ابواب الجنہ، جنت دے سارے دروازے کھول دیتے جاندے نے. وغلقت ابواب جہنم، تے جہنم دے سارے دروازے بند کر دیتے جاندے نے. وسلسلۃ الشیاطین، تے شیطاناں نو پابند سلاسل کر دیتا جاندا ہے، بیڑیاں لا کے انہاں نو جکڑ دیتا جاندا، قید کر دیتا جاندا. تو معلوم ہویا کہ رمضان شریف دا مہینہ تے پھر نیکیاں واسطے بڑا سازگار ہے، نیکیاں واسطے سازگار ہے، اللہ تعالیٰ دی رحمت دا مہینہ ہے. تو جس نے عبادت دے رستے وچ رکاوٹ بننا سی وہ شیطان ہے، اور شیطان دے چیلے اور اس دی ذریت ہے، انہوں نے تو پابند سلاسل کر دیتا جاتا ہے. فرمایا سلسلۃ شیطان نہیں کہا، فرمایا سلسلۃ شیاطین، جمع دا لفظ بولیا کہ ایک وڈا جرا ابلیس ہے شیطان، تو پھر ان دی اگے جو ذریت ہے چیلے چانٹے سارے ہی قید کر دیتے جاندے نے. ہن جنہاں نے تیری نیکی دے رستے وچ رکاوٹ بننا سی، عبادت دے رستے وچ حائل ہونا سی، جنہاں نے سستی دلانی سی وہ تے قید ہوئے پے نے. تے نیکی کرنے واسطے پھر یہ مہینہ سازگار ہویا کہ نہ ہویا اگر کوئی کرنا چاہے تاں. لیکن کئی بندے وہ نے کہ وہ پھر بھی محروم رہ جاندے نے اس سازگار وقت. اچھا دنیا دے معاملات سانو بڑی خبر ہوندی، کسان بڑا ویجیلنٹ ہے، بڑا ہوشیار ہے، وہ کہندا جی اے ہن بوائی دا سیزن ہے تے وقت تے بوائی نہ کیتی نا تو بڑا نقصان ہو جائے گا. ٹھیک وقت تے وہ بیج بوندا ہے، ٹھیک وقت تے انہوں برداشت کردا ہے، ان دی کٹائی کردا ہے. اسی طرح تاجر ہے وہ بھی سیزن دا خیال رکھدا ہے. درزیاں واسطے رمضان شریف دا مہینہ یا شادیاں دا مہینہ بڑا سیزن دا ہوندا ہے. تو اسی دنیاوی معاملات میں تو ویکھنے آ کہ اے سیزن ہے، موسم ہے بیاں، اے موسم ہے، لہذا اس موسم دے وچ تجوریاں بھریاں جا سکدیاں نے، اس موسم دے وچ اپنے بڑولے بھرے جا سکدے نے، بشرطے کہ وقت تے بیج پوئی بوئیے، وقت تے جناب پانی لائیے، وقت تے اس نو برداشت کریے. لیکن رمضان شریف دا مہینہ وہ بھی سیزن ہے، وہ نیکیاں واسطے سیزن ہے، یہ فصل بہار ہے کادے نیکیاں کمان وچ، نیک بنن وچ، اللہ تعالیٰ نو راضی کرنے واسطے یہ مہینہ بڑا سازگار ہے. لیکن کیا کریے کہ کئی لوگ ایسے نے کہ انہوں نے تو پتہ ہی نہیں لگتا کہ رمضان شریف کدوں آیا تو کدوں آ کے چلا گیا. انہوں دے گھر ویلے تے کدے سحری ویلے چولہا نہیں بلیا،
سحری ویلے کدے انہاں دے گھراں دے وچوں اگ اٹھدی نہیں ویکھی، اپنا دھواں اٹھدا نہیں ویکھیا، تڑ مار کے ستے رہندے نے جویں آیا ہی نہیں رمضان شریف۔ رمضان شریف آیا تے آ کے گزر بھی گیا۔ یاد رکھو سخی دو طرح دے ہوندے نے، ایک سخی وہ ہوندا ہے جو سخاوت کردا ہے مگر اون دے کول جانا پیندا ہے، اون دے بوہے تے جانا پیندا ہے، خالی نہیں لوٹائے گا، اون دے بوہے تے جاؤ گے کچھ نہ کچھ دے کے بھیجے گا۔ جی میں سمندر ہے، دریا ہے، کنواں ہے، جیڑا بھی کوئی پیاسا دریا تے چلا جاوے پیاسا نہیں رہے گا۔ یہ سمندر دی سخاوت ہے، ایک خوہ دی سخاوت ہے، لیکن اون دے کول جانا پیندا ہے۔ گھر بیٹھیاں اس دی سخاوت نہیں ہو سکتی، تسی ان دی سخاوت تو محروم ہو، ان دے کول جانا پیندا ہے ان دا فیض لین واسطے۔ لیکن ایک سخی وہ ہوندا ہے کہ جڑا کول ٹر کے آندا ہے، بو تواڈے بوئے تے آ کے تے تانوں سیراب کردا ہے۔ وہ بارش ہے، بارش ہے جو بدلاں دے ذریعے گھر گھر برسدی ہے۔ تو کن دی سخاوت اگے ہوئی؟ ذرا سوچو تو صحیح نا۔ کعبہ شریف بھی سخی ہے کہ جیڑا کعبہ شریف نو ایک نظر بھر کے ویکھ لوے ایمان دی نظر دے نال، اون دے پنڈے دے اوتے وجود دے اوتے گناہ رہندا ہی نہیں، گناہ تو دھوپ جاندا ہے۔ یہ کعبے دی سخاوت ہے۔ یہ کم رمضان شریف بھی کردا ہے۔ میں اگے تانوں حدیثاں سنانا کہ رمضان شریف دی برکات بھی یہ نے کہ یہ بھی بندے نو انج کر دیندا ہے جویں ماں دے پیٹ چوں اج نکلیا ہے۔ رمضان المبارک دی سخاوت بھی وہی ہے جو کعبہ شریف دی سخاوت ہے۔ فرق یہ ہے کہ کعبے دی سخاوت نو حاصل کرنے واسطے لکھاں روپیے بھر کے سفر دی صعوبت تے تھکاوٹ برداشت کر کے اتھے جانا پائے گا، ان دی سخاوت تو حصہ مل جائے گا، لیکن تانوں جانا پائے گا، کعبہ ٹر کے تواڈے کول نہیں آئے گا۔ لیکن رمضان شریف تے آپ تشریف لے آندا ہے، گھر گھر وچ آندا ہے اور رب دی رحمتاں لٹاندا ہے۔ تو یارو پھر بھی جڑے بندے، حالانکہ قرآن حکیم نے تسلی دیتی، جڑی میں آیت پڑھی نا، فرمایا ایمان والو تواڈے تے روزے فرض کیتے گئے نے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تواڈے تے روزے فرض کیتے نے مومنو، تے اگوں کہا کما کتب علی الذین من قبلکم۔ اللہ نو یہ حضور دی امت دا کتنا خیال ہے، اپنے محبوب دی امت دا خیال ہے۔ روزہ چونکہ ایک مشقت دا نام ہے، ایک تکلیف محنت دا نام ہے، تو روزے فرض کیتے جا رہے سن، تے رب تعالیٰ نے نال مثال دیتی، فرمایا کلے تواڈے تے اے روزے نہیں فرض کیتے گئے، اے روزے اوویں ہی تواڈے تے فرض کیتے گئے جویں تہاڈوں پہلے امتاں تے فرض کیتے گئے سن۔ یہ ایک تسلی ہے جدو بندہ ویندہ ہے نا کہ اس تکلیف وچ میں کلا گرفتار نہیں ہاں، کرونا دی مصیبت آئی ہے تو اندر میں کلا شکار نہیں ہویا، پورے ملک وچ ہے، پوری دنیا چ ہے۔ جدو بندہ ویندہ ہے نا کہ یہ تکلیف کلی مینوں نہیں نے، جنی جنی اس تکلیف دا شکار ہے، تو پھر کچھ آسرا ہو جاندہ ہے، تسلی ہو جاندی۔ اللہ فرماتا ہے گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، صرف تواڈے تے روزے فرض نہیں کیتے، روزے تواڈے تے فرض کیتے نے، پر پہلیاں امتاں تے بھی ایویں ہی فرض کیتے سن۔ تے مقصد ہے تانوں کوئی پریشان کرنا نہیں ہے، تانوں تکلیف دینا نہیں ہے۔ مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تسی پرہیزگار بن جاؤ، تواڈے اندر تقوی پیدا کرنا، پرہیزگاری پیدا کرنا مقصود ہے۔ تے اگلی تسلی کی دیتی، فرمایا ایام معدودات، یہ گنتی دے دن نے، انج لنگھ جانے نے گندیاں گندیاں۔ ایویں ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا؟ اج اسی کہہ رہے ہیں رمضان شریف آ رہا ہے، تو جس ویلے رمضان شریف آیا تو پتہ ہی نہیں لگنا، ایک ایک کر کے تو ہو گیا۔ ایام معدودات، گنتی دے دن نے۔ لیکن جڑے لوگ پھر بھی محروم رہ جاندے نے اس نیکیاں لئی جو فصل بہار ہے، جو موسم بہار ہے، اس تو فائدہ نہیں اٹھاندے، ان دے بارے پھر سرکار دے فرمان بھی سن لو کہ رمضان شریف آیا، سخاوتاں رب دیاں لٹان واسطے، رحمتاں لٹان واسطے رمضان شریف آیا، تے ایک کھوتے دے کھوتے رہے اسی طرح ہی، ایک انچ نہیں اگے ود سکے، اور رمضان شریف بھی عام مہینیاں دی طرح گزار لیا۔ تو پھر انہاں دا حال کی ہے؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث نو روایت کر دیں، طبرانی دی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بُعْدًا لمن ادرک رمضان، وہ بندہ دور ہو جاوے ساڑی نظراں تو جس نے رمضان شریف دا مہینہ پایا، فلم یغفر لہو،
تو پھر اس مہینے نو پا کے اندے وچ بخشیا نہ گیا۔ چاہیے سی کہ رمضان شریف آیا تو فائدہ اٹھاندا، اپنے دن رات رب دی بخشش حاصل کرنے لیے ایک کر دیندا، لیکن فرمایا دور ہو جاوے وہ بندہ کہ جس نے رمضان شریف پایا فلم یغفر لہ، تے پھر بخشش نہ اس نے اپنی کروا لئی۔ اگے سنو، فرمایا اذا لم یغفر لہ فیہ، جیڑا بندہ اس مہینے وچ نہ بخشیا گیا، حالانکہ یہ مہینہ ہی بخشش دا ہے، یہ مہینہ ہی مغفرت دا ہے، یہ ہو جائے کریم مہینے، رمضان کریم مہینہ ہے، یہ ہو جائے سخی اور کریم مہینے وچ جس نے اپنی بخشش نہ کروا لئی، اس مہینے وچ نہ بخشیا گیا، فمتا، فرمایا پھر کیڑا ویڑا آئے گا، کدوں بخشیا جائے گا؟ نہ یہ ہو جائے کوئی مہینہ ہور آوے، نہ یہ ہو جائے کوئی گھڑیاں ہور آن، کیونکہ رمضان شریف دے بارے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ رمضان شریف دے مہینے نو باقی 11 مہینیاں دے اوتے ایویں فضیلت ہے جویں فرمایا میں اللہ نو اپنی پوری مخلوق دے اوتے فضیلت ہے، رب فرماندا ہے جویں میں اپنی مخلوق دے اوتے فضیلت رکھنا، اسی طرح رمضان شریف دا مہینہ باقی 11 مہینیاں دے اوتے فضیلت رکھدا ہے۔ تے اس فضیلت والے مہینے وچ جو بندہ اپنے آپ نو نہ بخشوا سکیا، حضور فرماندے نے پھر کیڑا ویڑا آئے گا، کیڑا مہینہ آئے گا، کیڑی گھڑی آئے گی کہ جدو اپنے آپ نو بخشوا سکے گا؟ لہذا دور ہو جاوے وہ بندہ کہ رمضان شریف دا مہینہ پا کے بھی تو وہ رب دی بخشش نہیں حاصل کر سکیا اور اپنے مغفرت حاصل نہیں کر سکیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماندے نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادرک شہر رمضان ولم یغفر لہ، جس بندے نے رمضان شریف دا مہینہ پایا اس دے باوجود نہ بخشیا گیا، فدخل النار، او دوزخ میں ضرور جائے گا، فابعدہ اللہ، تو فرمایا اللہ اس نو اپنی رحمت تو دور کرے، کل آمین، فرمایا تسی کہو میری اس دعا دے اتے آمین کہو کہ جرا اس مہینے وچ نہیں اپنے آپ نو بخشوا لیندا پھر رب انو اپنی رحمت تو دور کر دے، وہ جائے گا دوزخ وچ۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ روایت کردے نے سرکار نے فرمایا اتاکم رمضان شہر برکت، فرمایا تواڈے کول رمضان شریف آیا ہے جو برکت دا مہینہ ہے، شہر برکت، تواڈے کول برکتاں والا مہینہ رمضان تشریف لے آیا ہے، یغشاکم اللہ فیہ، اس مہینے وچ اللہ تبارک و تعالیٰ تانوں ڈھانپ لیندا ہے اپنی رحمت دے نال، جیسا کہ اگے فرمایا فینزل الرحمت، پھر وہ رحمت نازل فرماندا ہے، وَيَحُطُّ الْخَطَایَاتِ، خطاواں نو معاف فرماندا ہے، غلطیاں معاف کردا ہے، وَيَسْتَجِیبُ فِیہ الدُّعَاء، تے اس مہینے دے وچ اللہ تعالیٰ دعاواں نو قبول فرماندا ہے، ینظر اللہ تعالی الی تنافسکم فیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے وچ تہاڈی طرف ویندا ہے، اپنی مخلوق دی طرف نظر فرماندا ہے، ینظر اللہ تعالی الی تنافسکم فیہ ویباہی بکم ملائکتہ، تواڈے ول ویندا ہے تے پھر اپنے تہاڈی وجہ تو اپنے فرشتیاں دے وچ فخر فرماندا ہے، کہندا ہے میرے فرشتیو ویکھو میرے بندے میری عبادت کر رہے نے، او ویکھو سجدے پہ ہویا ہے، او ویکھو رکوع کردا پیا ہے، او ویکھو تراویحاں وچ میرا قرآن سندا پیا ہے، او ویکھو دن دا انہیں روزہ رکھیا ہوا ہے۔ فرمایا رب تعالیٰ اپنے فرشتیاں دے سامنے تہاڈیاں نیکیاں ذکر کر کر کے کہ ویکھو میرے بندے میری عبادت کر رہے نے، فخر فرماندا ہے۔ کہ حضور نے مشورہ کی دیتا، فرمایا جدو یہ معاملہ ہے کہ اس مہینے وچ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تانوں ویکھنا ہے، نظر فرما کے تے پھر فرشتیاں دے وچ فخر کرنا ہے تہاڈی وجہ تو فرمایا فار اللہ، حضور نے پھر مشورہ دیتا فار اللہ من انفسکم خیرا، تے تسی اپنے اللہ نو اپنی طرف بلائی وکھاؤ نا، وہ نہ ہوئے کہ رب تعالیٰ ساڈی طرف نظر فرماوے تے اسی خواب غفلت دی نیند ستے ہوئیے، ساڈے ول نظر فرماوے اسی اس ویلے بے روز ہوئیے، روزہ اسی چھڈیا ہوئے تے کھا پی رہے ہوئیے، یا گناہاں دے وچ مصروف ہوئیے، فرمایا انج نہیں، فار اللہ، تسی اپنے اللہ نو وکھاؤ، من انفسکم خیرا، اپنی طرفوں نیکی بھی کھاؤ تے بھلائی بھی کھاؤ، جدو تواڈے ول نظر فرماوے تے تسی نیکی وچ مصروف ہو۔ فإن الشقی من حرم فیہ رحمت اللہ، کملی والے نے فرمایا جو شخص اس مہینے وچ اللہ تعالیٰ دی رحمت تو محروم ہو گیا نا،
وہی بدبخت ہے، وہ بدبخت ہے۔ فإن الشقی من حرم فیہ رحمت اللہ، وہ بدبخت ہے جو اس مہینے دے وچ اللہ تعالیٰ دی رحمت تو محروم ہو گئے۔ تو اس وعید نو سنن دے بعد، اس تنبیہ نو سنن دے بعد میرا خیال ہے کہ اگر کسی نے سوچیا ہوا ہے کہ رمضان شریف دے مہینے چ روزے چھڈنے نے تو انہوں توبہ کر لینی چاہیے۔ ویسے بھی ٹھنڈا میٹھا موسم آ رہا ہے رمضان شریف۔ خیر میں یہ نہیں کہندا جو جتھے فرض دا معاملہ ہے اتھے اسی نہ تے اپنی طبیعت نو ویکھنا ہے کہ تندرستی ہے یا بیماری ہے۔ گو قرآن حکیم نے بیمار نو رعایت دیتی کہ بیمار روزے نو کسی ہور وقت رکھ سکتا ہے، اس ویلے قضا کر سکتا ہے، مسافر نو بھی دیتی رعایت۔ لیکن رعایت دین دے بعد رب نے کی فرمایا؟ اللہ نے فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ رعایت ہے مسافر نو تے مریض نو، رعایت ہے، چھوڑ سکتا ہے، گناہ نہیں ملنا، پر فرمایا جے تسی رکھ لو مریض ہو کے تے مسافر ہو کے پھر بھی تسی روزہ رکھ لو تے تواڈے واسطے بہتر ہے جے تانوں پتہ ہے تے۔ اور میرے والد گرامی ہمیشہ بہتری دی طرف ہی جاندے سن، تقریباً 30 سال تک شوگر دے مریض رہے۔ اج کل لوکی گلاں کردے نے، وہ کہندے جی میں روزہ رکھ نہیں سکتا، مینوں شوگر دی تکلیف ہے، بھوک بڑی لگدی، پیاس بڑی لگدی۔ اگر بندہ ہمت کرے تو اللہ تعالیٰ ساتھ دیندا ہے۔ میں تو انہوں نے کدے نہیں ویکھیا کہ رمضان شریف دا کوئی روزہ چھڑ دے ہون۔ اتنا لمبی علالت شوگر دے مریض رہے، اور پھر حجرہ شاہ مقیم جمعہ پڑھان واسطے جاندے سن۔ ہن سفر بھی ہے، مرض بھی ہے، مستقل مرض بھی ہے اور سفر بھی ہے۔ قرآن تو کہندا پیا مسافر نو رعایت، روزے دار نو رعایت، کدے انہوں نے اس رعایت تو فائدہ اٹھایا ہی نہیں سی۔ مسافر ہو کے مریض ہو کے روزہ رکھ کے حجرہ شاہ مقیم جاندے سن، کیونکہ قرآن فرماندا ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، رکھ لو روزہ تے بیمارو تواڈے واسطے بہتر ہے، تے بندہ بہتری وال جاوے نا۔ ایسی بات نہیں ہے، اگر وہ ہمت کر کے رکھ لے گا روزہ، اللہ پاک طاقت عطا کرے گا، ہمت عطا کرے گا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اگر ذہن دے کسے خانے وچ کسے دوست دے یہ ہے کہ کونی یار کدے رکھ لیں گے کدے چھڑ دیاں گے، جے موسم ٹھنڈا ہویا تے رکھ لیں گے تے جس دن تپ گیا اس دن چھڑ دیاں گے۔ فرائض دا تعلق موسم دے نال نہیں ہے بھائی۔ یہ نہیں کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ تے کوڑا کوڑا تھو، جڑی عبادت آسان ہوئی وہ کر لئی تے جس دے وچ مشقت ہوئی اس نے چھوڑ دیتا۔ حضور نے فرمایا، پوچھا گیا یا رسول اللہ افضل عبادت کیڑی، سب تو افضل عبادت کیڑی ہے؟ آپ نے فرمایا جس عبادت وچ تکلیف زیادہ ہے وہ سب تو افضل ہے۔ تو جڑے جانن والے سن علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جانن والے سن، آپ فرماندے سن میں یہ چاہنا کہ ہاڑ دا مہینہ ہوئے، سخت گرمی دا مہینہ ہوئے، روزہ رکھیا ہوئے تے ہاتھ وچ تلوار پھڑی ہوئے تے میں جہاد کردا پھر دوں۔ اسی گھر بیٹھیاں پکھیاں تھلے بہ کے بھی اسی روزہ نہیں رکھدے، ایئر کنڈیشنڈ کمریاں دے وچ بہ کے اسی روزہ نہیں رکھدے، کہندے نہیں روزہ لگدا بڑا ہے۔ یہ منافقانہ طرز عمل ہے۔ جس ویلے صحابہ کرام جہاد تے نکل دے تے منافق کی کہندے؟ ایک دوجے نو کہندے او نا جہاد تے نہ جانا، باہر گرمی بڑی ہے، باہر گرمی بڑی ہے۔ قرآن نے فرمایا قل نار جہنم اشد حرا لو کانوا یفقہون، پیارے حبیب تسی انہاں منافقاں نو فرما دیو اور جہنم دی اگ اس دھوپ نالوں شدید ہے، کاش تانوں اس گل دا پتہ ہوئے۔ ہن تے اپنا نازک پنڈا تسی بچا رہے ہو، جہاد تے نہیں جانا جی گرمی بڑی ہے دھوپ بڑی ہے۔ تو فرمایا دوزخ دی جڑی بھا ہے، دوزخ دی جو آگ ہے وہ اندر نال زیادہ شدید ہے، وہ کر لو گے برداشت؟ اس لئی اپنی آخرت نو سنوارن واسطے اپنا فرض ادا کرنا ہے، کسی تے احسان نہیں کرنا۔ روزہ فرض ہے اور مالک دی طرفوں قرض ہے، نماز فرض ہے اور اللہ تعالیٰ دا یہ ساڈے اتے قرض ہے۔
تو جڑا گسائی ماری پھردا ہے انج سمجھے کہ رب دا حق ماری پھردا ہے۔ ایتھے دنیا تے تسی کسے دا حق مارو تہاڈا وہ منہ سیک دے گا، پبلک دے وچ تہاڈی بےزتی کر دے گا۔ کسے دا کچھ دینا ہوئے نا، کوئی 4 پیسے دینے ہون، اتھوں موٹر سائیکل کھو لے گا، روک لے گا، چوک وچ روک لے گا، بے عزت کرے گا، کہے گا جا موٹر سائیکل ایتھے چھڈ دے یا پیسے لے کے آ۔ جے ڈاڈا ہوئے بندہ تو رب نو تسی اینا ہی کمزور سمجھا ہے کہ وہ اپنا حق نہیں لے سکدا۔ ہاں دنیا دے وچ البتہ ہے وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، فرمایا اسی انہاں نوں مہلت دینے ہاں اپنے نشے وچ بھٹکدے پھرن، گھڑے دی مچھیاں کتے اسی نس نہیں چلے، جدو چاہے وہ پھڑ لوے، اور جدو پھر پھڑدا ہے اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، فرمایا تیرے رب دی پکڑ بڑی سخت ہے، نہ گیرم گر گیرم، سخت گیرم، نہ پھڑا تے نہ پھڑا، جدو پھڑنا تے پھر سخت کر کے پھڑنا۔ اللہ تعالیٰ دی مہلت، اس دی نرمی تو فائدہ نہ اٹھاؤ، نجائز فائدہ نہ اٹھاؤ، اپنے فرض نو سیاਣو اور ادا کرن دی کوشش کرو۔ نماز مالک دی طرفوں ساڈے تے قرض ہے۔ وارث شاہ نے کی فرمایا سی؟ وارث شاہ نماز دا فرض بھارا، نماز دا قرض بھارا، وارث شاہ نماز دا قرض بھارا، سر تو لا اوے دل برا واسطہ ہی، اس قرضے نو سر تو لا۔ تو جس طرح نماز روز فرض ہے 5 نمازاں، تے رمضان شریف روزے جڑے نے صرف 1 مہینہ فرض نے، تے جدوں رمضان شریف آ گیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن فمن شہد منکم الشہر فلیصم، فرمایا جو کوئی اس مہینے نو پا لوے، رمضان شریف دے مہینے نو پا لوے، فلیصم ہو، وہ اس دے روزے رکھے۔ مالک والو آرڈر لگیا پیا ہے، جو اس مہینے نو پاوے اس دے روزے رکھے۔ تو ہن آدھی مرضی کیویں کوئی کر سکتا ہے؟ خوشی دی منگا تے نہیں نے کہ جی کرے تے رکھ لوے، جی کرے تے نہ رکھے۔ بہر صورت سردی ہووے گرمی ہووے، موسم جیسا بھی ہووے، طبیعت جیسی بھی ہووے، دل کرے تے بھاویں نہ کرے روزہ رکھن نو، روزہ رکھنا ہے کیونکہ اے فرض ہے۔ نہ رکھن دے اتے وعیداں نے، تنبیہاں نے، ڈانٹ ہے، عذاب دیاں خبراں نے، تے رکھن دے اتے پھر بشارتاں بھی نے۔ کملی والے نے فرمایا، بخاری شریف دی حدیث کتاب الصوم، فرمایا ان فی الجنت بابا یقال لہ الریان، فرمایا جنت دے دروازیاں وچوں ایک دروازہ وہ ہے جس دا نام باب الریان ہے۔ ریان نام دا دروازہ ہے۔ فرمایا یدخل منہ الصائمون، اس دروازے دے ذریعے صرف روزے دار داخل ہون گے۔ لا يدخل منہ احد غیرہم، روزے داراں دے علاوہ کوئی ہور بندہ اس باب ریان دے وچوں داخل نہیں ہو سکے گا۔ یقالو، اے فرمایا جائے گا، این الصائمون، روزے دار کتھے نے؟ یقومون، روزے دار کھڑے ہو جان گے۔ لا يدخل منہ احد غیرہم، حضور نے فرمایا کوئی بندہ بھی انہاں دے علاوہ اور کوئی اس دروازوں داخل نہیں ہوئے گا۔ فَإِذَا دَخَلُوا، جس ویلے روزے دار اس باب الریان وچوں داخل ہو جان گے، اغلقا، دروازہ بند کر دیتا جائے گا، بس روزے داراں نوں لگایا جائے گا اس دروازوں جنت دے وچ، اور پھر بند کر دیتا جائے گا۔ فلم یدخل منہ احد، تو فرمایا اور کوئی بندہ اس دروازوں داخل نہیں ہو سکے گا۔ ہن تسی کہو گے کہ چل نہ صحیح اسی باب الریان دے ذریعے نہ جاواں گے، جنت وچ جانا ہے نا، 8 دروازے نے، اس دروازوں نہ صحیح کسی اور دروازے چلے جائیں گے، مقصد تے اندر جانا ہے جنت دے، اس دروازوں نہ صحیح نہیں بھائی، جہو جہا دروازہ ہے اوہو جی پھر بندے دی جنت دے وچ قدر اور منزلت ہے۔ جڑا باب الریان دے ذریعے جنت وچ داخل ہوئے گا، روزے دار صرف داخل ہوئے گا، اس دے واسطے نعمت کی ہے وہ بھی سرکار نے بیان کر دیتی، حدیث قدسی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماندا ہے کہ کل عمل ابن آدم لہو، ابن آدم جو بھی انسان دا بیٹا، آدم دا بیٹا انسان جو بھی عمل کردا ہے، مثلا نماز پڑھدا ہے، جہاد کردا ہے،
قرآن حکیم دی تلاوت کردا ہے، صدقہ خیرات کردا ہے۔ فرمایا کل عمل ابن آدم لہو، ابن آدم دا ہر عمل اون دے لئی ہے، کیوں دا فائدہ ہے، اپنے لیے کردا ہے نا، اپنے لیے کردا ہے۔ ہاں یہ بھی مینوں یاد آ گیا کہ بعض ایسے بھی بندے ہون گے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن سوال کرے گا کہ اے بندے میری خاطر تو دنیا وچ کی کر کے آیا ہے، میری خاطر کی کیتا، میرے واسطے کی تحفہ لے کے آیا ہے؟ تو جی نمازاں پیش کیتیاں، صدقہ خیرات پیش کیتے، اللہ فرمائے گا اے تو آدھے واسطے کیتیاں، نمازاں پڑھیاں تاکہ دوزخ دے عذاب تو بچ جاواں تو جنت مل جاوے، یہ تو آدھے واسطے کیتیاں نے، دس میرے واسطے کی کیتی؟ اس سوال کا بھی جواب تیار رکھو، کیونکہ زبیدہ، ملکہ زبیدہ، اس نے وہ نہر بنائی سی، زبیدہ نہر کھدوائی سی، مشہور ہوئی۔ جدو فوت ہو کے قبر وچ پہنچی تھی، اللہ نے فرمایا میری بندی میرے لیے کی تحفہ تے عمل لے کے آئی؟ عرض کی تھی مالک میں تے او ویکھو زبیدہ نہر کھٹوائی ہے جس دے وچ چرند پرند جانور انسان سب پانی پیندے پین، تے صدقہ جاری ہے، یہ میں تیری رضا دی خاطر تے کیتا۔ اللہ نے فرمایا نہیں، یہ تو آدھے واسطے کیتا ہے، اوندا نام تو زبیدہ نہر رکھوا کے آئی ہے تاکہ دنیا تینوں یاد رکھے، تیری واہ واہ ہو جائے، تیری بلے بلے ہو جائے، یہ تو آدھے واسطے کم کیتا ہے، مینوں یہ دس میرے واسطے کی کیتا؟ تو زبیدہ ملکہ لاجواب ہو کے چپ کر گئی، پریشان ہو گئی کہ ہن میں کی پیش کراں جس نوں رب کہے ہاں یہ عمل میرے واسطے۔ جدو پریشان ویکھیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری بندی پریشان نہ ہو، ایک عمل تو میرے واسطے بھی کیتا سی، اور وہ عمل مینوں اتنا پسند آیا ہے کہ میں تینوں بخش دیتا۔ ملکہ زبیدہ نے پوچھا اللہ کریم وہ کیڑا عمل سی جس نوں تو کہہ رہے ہیں میرے واسطے کیتا؟ فرمایا اپنے گھر وچ بیٹھی سے، تو گھر وچ خواتین آزادی نہ بہندیاں، بعض اوقات دوپٹہ سر تو سرک جاندا ہے، اپنے گھر بیٹھیاں، تو جس ویلے مسجد دے وچوں اذان دی آواز شروع ہوئی نا، مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو اپنا دوپٹہ درست کر لیا، اس لیے کہ اللہ پاک دا نا پکاریا جا رہا ہے، میرے نا دا ادب اور احترام کردیاں تو اپنے سر دا دوپٹہ درست کیتا، میں سمجھنا کہ تو عمل میری خاطر کیتا ہے، جا تین بخش۔ فرمایا کل عمل ابن آدم لہو، ابن آدم جو بھی عمل کرتا ہے، نمازاں پڑھے، صدقہ خیرات کرے، جہاد کرے، جو بھی عمل کرتا ہے، فرمایا اے ان دے فائدے لئیے، ان دے لئیے، اپنے لئی کرتا ہے۔ والصوم لی، تے فرمایا جرا روزہ رکھتا ہے نا وہ میرے لیے، اس عمل نو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیتا ہے۔ والصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، تے ان دا اجر بھی میں آپ دیواں گا، بدلہ آپ دیاں گا، دوجے جڑے بھی اعمال کر کے آئے گا میں فرشتیاں نو کہاں گا ان جڑا جڑا عمل کیتا ہے ان دے عمل دے برابر جو جو ان دا حق بندا ہے گا، جنتاں دیو، جنتاں دیاں نعمتاں دیو۔ لیکن جدوں آئے گی واری روزے دی تے فرمایا میں پھر کہاں گا فرشتیو ہن تسی ونڈ لیا نا ثواب، اجر ونڈ لیا، پیچھے ہٹ جاؤ، اے تے میرا ہے، نے میری خاطر یہ کر کے آیا، روزہ رکھ کے آیا، اینو ہن اجر بھی میں آپ دیاں گا، آدھے ہتھی ثواب دیا، پتہ نہیں وہ مالک کی دے گا تے بندہ کی لوے گا۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ فرمایا والصوم لی وانا اجزی، نہیں وانا اجزا بہی، کہ روزہ میرے لیے ہے تے ان دی جزا میں خود ہاں، ان دا بدلہ میں خود ہاں، کہ باقی عمل کرے گا تو جنت پائے گا، جنت دیا نعمتاں پائے گا، تو لیکن جو روزہ رکھ کے آئے گا تو روزے دار مینوں پا لے گا۔ ایک ہوندا ہے باغ حاصل کرنا، ایک ہوندا ہے باغ دا مالک حاصل کر لینا، اندر فرق ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے ایک دفعہ بس لہر وچ آیا تو انہیں کہہ دیتا بھئی میرے خزانے دے بوئے کھول دیو، میرے وزیروں مشیروں، اے میرے خزانے نے اج لٹ لو جو لٹ دیو، جس دے جو ہاتھ آندا ہے گئے وہ آندا ہے۔ اس اعلان نو سن کے لوگ دوڑے، کوئی سونا کٹھا کر رہا ہے، کوئی نقدی، کوئی چاندی، کوئی زر و جواہرات، ہر کوئی لٹنے کی مصروف ہے، بوریاں بھری جاندے۔ تو سلطان محمود غزنوی دا ایک وزیر سی جس دا نام سی ایاز، وہ
خزانے دی طرف نہیں لپکیا، اٹھ کے کھڑا ہو گیا تو اس نے اپنا ہاتھ بادشاہ سلطان محمود غزنوی دے سر دے اتنے رکھ دیتا۔ سلطان محمود غزنوی نے کہا ایاز ایک ہی کر رہے ہیں، باقی سب لوٹی پئی کھوتی ہے، سب لٹتے پے نے، تو نہیں وہ شامل ہوندا تے نالے میرے سر تے کیا ہاتھ رکھی کھوتے ہیں؟ کیا عالم پناہ تساں وعدہ نہیں فرمایا، تساں کال نہیں دیتا کہ آج جاؤ میرے خزانے کھلے نے، جیڑا جس شے تے ہاتھ رکھ دے گا وہ اوندی ہو گئی۔ جناب اپنے اس وعدے تے قائم رہنا، میں جناب دے سر تے ہاتھ رکھ دیتا ہے، انہوں نے خزانہ حاصل کیتا ہے، میں خزانے والا حاصل کر۔ تجھ کو تجھی سے مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اب اس دعا کے بعد۔ کئی لوگ رب دیاں نعمتاں چاہن والے نے تے کئی ایسے مخلص بندے نے وہ کہندے نے مولا سانو تے تو چاہیے، سانو تو چاہیے۔ اور یہ نظارے ہونے نے قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا جنتیاں واسطے جنتاں مزین نے، جنتاں تیار نے، جنتیاں نو جنت وچ بھیجو، دوزخیاں نو دوزخ وچ بھیجو، دو صفحہ بن جان گیا۔ ہن جنتی جنت نو جا رہے ہون گے، لیکن کچھ بندے ایسے ہون گے جنہاں واسطے جنت دا اعلان ہو چکا ہوئے گا لیکن وہ جان گے نہیں، اتنے کھڑے رہن گے۔ جنتی ہون دے باوجود وہ جنت نو جان گے نہیں، وہ کھڑے رہن گے۔ اللہ فرمائے گا اے بندے کیوں کھڑے نے؟ فرشتے کہن گے مولا اے ویرے کھڑوتے نے، اے کہندے نے اساں رب دی عبادت رب دی جنت واسطے نہیں کیتی۔ کیا ساڑیاں شب بیداریاں تے ساڑے رات نو سجدے تے سجدے وچ جناب ساڑا رونا تے آہو زاریاں، اے سب کچھ جنتاں واسطے سی، اسی جنتاں واسطے کم نہیں کیتا، اسی تو اس مولا دی خاطر کیتا ہے، لوجہ اللہ کیتا ہے، سانو تو اوندا دیدار چاہیے، اوندا دیدار تو گھٹ سانو کوئی شے قبول نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا میرے فرشتیو انہاں نو ہتھ کڑیاں لا کے جنت چ لے جاؤ۔ حالانکہ ہتھ کڑیاں مجرم لائیاں جاندیاں دوزخ دی طرف لے جان واسطے، بیڑیاں لائیاں جاندیاں ہتھ کڑیاں۔ یہ کیسے عاشق نے، یہ کیسے عاشق نے؟ ایک دوسری روایت ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا این احبائی، اور میرے نال پیار کرنے والے، میرے نال محبت عشق کرنے والے کتھے نے؟ این احبائی، میرے عاشق کتھے نے؟ خدا دے عاشق کھڑے ہو جان گے عشاق الہی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان کنتم احبائی فادخلوا جہنم، اگر تسی واقعی میرے نال پیار کر دیو تو جہنم وچ بڑھ جاؤ، جہنم وچ داخل ہو کے بکھاؤ۔ وہ سچے عاشق ہون گے، نہیں کہنے گے واہ والا ہاں جی تیرے نال پیار کردے رہے، صلہ چنگا دیندا پیا، انعام چنگا دیندا پیا، بجائے جنتاں دین دے ہن دوزخ نو گلوں ہے۔ حدیث پاک کے چاہتا ہے جدو اللہ فرمائے گا ان کنتم احبائی فادخلوا جہنم، کہ اگر تسی واقعی میرے نال پیار کر دیو تو جہنم وچ داخل ہو جاؤ، ایک سیکنڈ نہیں لان گے تو چھاڑا مار دین، رقص کردے ہوئے دوزخ دے وچ چھاڑا مار دین گے۔ تو دوزخ کہے گی مولا کریم انہاں بندیاں نو فوراً میرے وچوں کڈ لے، انہاں دے دل وچ تیرے عشق دی وہ گرمی ہے جس نے میری اگ نو بجھا دیتا، میں فنا ہو گیا، اس نو کڈ لے میرے وچوں۔ تے ہن دوزخ نے قبول نہ کیتا انہاں نو تے اے جنت نو قبول نہیں کر رہے نے تے مجمع محشر وچ کھڑے نے۔ اللہ فرمائے گا انہاں نو ہتھکڑیاں لا کے نہ مجبور کر کے لے جاؤ جنت وچ، 70,000 انہاں نو ہتھکڑیاں لائیاں جان گے، اور فرشتے انہاں نو کھچ کے لے جا رہے ہون گے تے وہ شور کر رہے ہون گے، شور و غل کر رہے اسا جنت نو نہیں جانا، اسا جنت نہیں جانا۔ اور اتنا مطلب وہ اپنی طرف زور لان گے، فرشتے اپنی طرف زور لان گے، وہ اپنیاں ہتھکڑیاں توڑا کے تو دوڑ کے پھر اتھے ہی آ جان گے مجمع محشر وچ، اور کہن گے یا اللہ رحم کر ساڈے تے، تو جاننا ہے کہ اساں یہ عبادت جنت واسطے نہیں کیتی، جنت دی نعمتاں واسطے نہیں کیتی، ساڈا جو مقصد سی وہ ساڈا مقصد پورا فرما، اپنا دیدار عطا فرما۔ اللہ فرمائے گا میرے فرشتیو انہاں میرے بندیاں نو کہہ دیو کہ اگر میرا دیدار پانا ہے تو میرا دیدار جنت وچ ہو سکتا ہے، جنت تو باہر میرا دیدار نہیں ہونا، لہذا میری جنت وچ میرے دیدار دی خاطر جاؤ۔ ہن او جنت نو قبول کرن گے، جنت نو جنت دے لئی نہیں، جنت نو دیدار گاہ الہی سمجھ کے قبول کرن گے کہ اتھے ساڈے رب دا دیدار ہوئے گا۔ اور ہر جنتی نو حضور نے فرمایا 8ویں دن دیدار ہونا ہے، جمعے والے دن، جمعے والے دن جنت میں میلہ لگنا ہے، ایک میدان دے وچ کٹھا کیتا جائے گا، سارے جنتی کٹھے ہو جاؤ، اور رب تعالیٰ نے باریک پردیاں وچ اپنا دیدار عطا فرمانا ہے۔
لیکن اے عام جنتیاں نو تے 8ویں دن دیدار ہونا ہے، تے جڑا روزے دار ہے اللہ فرماندا ہے ابن آدم دا ہر عمل اون دے لئی ہے، والصوم لی، تے روزہ تے میرے واسطے، وانا اجزا بہی، تے اون دا بدلہ بھی میں خود ہاں، یعنی روزے دار نو ہر ویلے دیدار عطا کیتا جائے گا، تاں اون دے واسطے دروازہ ہی مخصوص ہے گا کہ باب الریان دے ذریعے روزے دار آن گے تے باقی کوئی اس دروازوں داخل نہیں ہوئے گا۔ روزے دار جدو آ جان گے دروازہ بند ہو جائے گا، باقی بھی دوجے دروازے آؤ تواڈے واسطے جنت دیاں ساریاں نعمتاں نے، 8ویں دن تانوں بھی دیدار ہو جائے گا، لیکن اے تے میرا ہے، روزے رکھ کے آیا ان دے واسطے ہمیشہ میں ہاں، ہمیشہ دیدار۔ شہید واسطے بھی رب دا دیدار ہمیشہ لئی ہے، اور روزے دار واسطے بھی رب دا دیدار ہمیشہ لئی، اے فرق ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ ٹھیک ہے جنت چ ہی جانا ہے نا، 8 دروازے نے، جیڑا دروازہ نصیب ہو گیا چل باب الریان نہ صحیح تے پھر کی ہویا، باب الریان والے نو اللہ تعالیٰ دا ہمیشہ ہمیشہ لئی دیدار ہوئے گا۔ اس لیے فرمایا ان فی الجنت بابا یقال لہ الریان، بے شک جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے، یدخل منہ الصائمون، اس دروازے سے صرف روزے دار داخل ہوں گے، لا یدخل منہ احد غیرہم، ان کے علاوہ کوئی اور اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا۔ یقال، یہ فرمایا جائے گا این الصائمون، روزے دار کہاں ہیں؟ فیقومون، وہ کھڑے ہو جائیں گے، لا یدخل منہ احد غیرہم، ان کے علاوہ کوئی اور اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکے گا۔ فاذا دخلوا، جس وقت وہ روزے دار اس دروازے سے داخل ہو چکیں گے، اغلقا، اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا، فلم یدخل منہ احد، اور کوئی اور شخص اس دروازے میں سے داخل نہیں ہو سکے گا۔ یہ حدیث بخاری شریف دی ہے، جو قرآن حکیم دے بعد سب تو معتبر حدیث دی کتاب ہے، بخاری شریف کتاب الصوم ہے۔ تو رمضان شریف دے فضائل دے انشاءاللہ بیان ہوندے رہن گے، کوئی تھوڑے جہے تو کملی والے نہیں بیان کیتے، بہت ساری حدیثاں نے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی رمضان شریف دا مہینہ آئے گا، اج اسی برکت واسطے، تانوں شوق دلان واسطے، رغبت دلان واسطے، حضور دی سنت ادا کردے آیا، تو اج اسی استقبال رمضان واسطے چند حدیثاں پیش کیتیاں۔ اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے، اور قبول فرماندے آیا سانوں بھی ایسی ہدایت عطا فرمائے کہ رمضان شریف دے وچوں اسی اپنا پورا حصہ وصول کریے، ادھورا نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔